قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین سے فرمایا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر انسان دنیا میں بھی جو اپنے قریبی اپنے گھر والے ہوتے ہیں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میرے گھر والے نماز پڑھے یا نہیں، میرے گھر والے دین پہ چلے یا نہیں۔ اس طرح دنیا میں اگر ہمارا کوئی ماتحت، ہمارا کوئی بچہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے، نشے وغیرہ میں پڑ جاتا ہے، تو ہم یہ چھوڑتے نہیں ہیں، میں نے تو اس کو اتنی دفعہ کہہ دیا، اب میں کیوں کہوں، وہ میری بات نہیں مانتا۔ آخری وقت تک لگے رہتے ہیں، آخری وقت تک لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے خود بھی سگنل نہیں توڑنے، اور اپنے بچوں کو بھی کہنا کہ سگنل، کیونکہ سگنل توڑے گا تو چلان کٹے گا، چلان کٹے گا تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا کرو، آگ سے بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مرد کی آنکھ کھل گئی ہے نماز کے لیے تو وہ پیار سے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائے، اور اگر گھر والی کی آنکھ کھل گئی ہے تو پیار سے اپنے مرد کو اٹھائے۔ نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو بھی کیا ہے، مسجد آ رہے ہیں، بچے بھی مسجد آ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں پوچھا کرتے تھے فلاں بندہ مسجد میں کیوں نہیں آیا۔ آج ہمارا نوجوان مسجد میں نہیں، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر وہ کالج یونیورسٹی نہیں جاتا، گھر کا ہر فرد پوچھتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان ان کے سامنے ہے، لیکن دین کا نقصان نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جو ہے آدمی اور پتھر، یہ اس کا ایندھن ہے، اس کے ذریعے آگ جہنم کی بھڑکائی جائے گی۔ اور کتنی سخت ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے۔ یہ ویسے بطور مثال میں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس آگ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس آگ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال پہلے وہ آگ جلائی تو پہلے وہ لال تھی، پھر کوئی اور رنگ اختیار کر گئی، پھر 1000 سال جلائی تو پھر وہ کالی بدبودار ہو گئی۔ اور اس پر مقرر کون ہے؟ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، فرمایا کہ اس پر سخت قسم کے زوراور فرشتے مقرر ہیں۔ یہاں تو جیل میں بندہ چلا گیا تو جیلر کو کچھ دے دو، نرمی شرمی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں جو جیلر میلر ہیں وہ یہ چیزیں نہیں برداشت کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ما امرہم، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں تو جان چھوٹ سکتی ہے، آپ کے ساتھ نرمی ہو سکتی ہے، یہ مت سمجھنا جو آپ کے اوپر کرامن کاتبین ہیں وہ چلان میں سستی کر دیں۔ یہاں تو آپ بچ سکتے ہو، پولیس کو کچھ دے دو، فلاں کر دو، رشوت دے دو، لیکن وہاں رشوت نہیں چلے گی۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، اور اتنے سخت فرشتے، حدیث میں آتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہنم سے 1000 سال پہلے اللہ نے ان فرشتوں کو بنایا، پیدا کیا، اور پھر مسلسل ان کے اندر اللہ قوت بڑھاتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اعمال ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچانے کی توفیق